انسان سے جب گناہ ہوتا ہے، یہ بڑا کامن سا کوشچن ہے کہ جب گناہ ہو جاتا ہے تو وہ تو اس کا اختیاری معاملہ نہیں ہے، کیونکہ وہ اس کی تقدیر لکھی ہوئی ہے اور اس میں سب کچھ لکھا ہوا ہے کہ یہ اس نے زندگی میں کرنا ہے. تو جو میں نے کر دیا وہ پھر مجھ سے تو نفس نے کرا دیا ہے، شیطان نے کرا دیا ہے. تو اب میری فری ول کہاں گئی، یا میں نے اس میں کیا کردار ادا کیا؟ تو اس کو آپ ذرا کوئکلی واضح کر دیں تو پھر ہم نیکسٹ کوسچن پہ جائیں گے. لیکن یہ بھی ہم نے ایڈریس کیا نا گناہ کو، کہ ذمہ دار میں ہوں اپنے عمل کا. اچھا ٹھیک ہے. اب ایک اس کا ایسپیکٹ کہ پہلے سے لکھا ہوا تھا. ہاں جی وہ والا نا، وہ تو ذمہ دار تو آپ نے بتا دیا، لیکن وہ کہتا ہے کہ میں ذمہ دار، جو کمنٹ کرنے والے صاحب ہیں وہ لکھتے ہیں کہ میں ذمہ دار کیسے ہوں اگر یہ پہلے سے لکھا یہ پہلے سے لکھا ہوا. یہ ہم کوئکلی ٹچ کر لیتے ہیں پہلے، کیونکہ ہم اس کے اوپر بحث کر چکے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیونکہ ہر چیز کے عالم ہے، ان کو سب پتہ ہے کہ کب کیا ہوگا، اس وقت کب کیا ہوگا ہزاروں سال بعد، اور کب کیا ہونا ہے آخرت میں. وہ ہر چیز کو جانتے ہیں پہلے سے، اس لیے وہ اپنے علم کے مطابق لکھوا چکے ہیں کہ کب کب کیا کیا ہوگا، کتنے لوگ آئیں گے، وہ کیسی زندگیاں گزاریں گے. ایک ایک شخص کی مائکرو ڈیٹیلز تک اللہ تعالیٰ واقف ہے. ٹھیک ہے. لیکن ان کا اس چیز کو جاننا اور پتہ ہونا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ آپ نے نہیں کیا، یہ آپ سے کروایا گیا ہے. کیا ہم نے ہی ہے سب کچھ. وہ کیونکہ اس کے عالم ہے، وہ جانتے ہیں، انہوں نے یہ پہلے سے لکھوا دیا کہ یہ ذریعہ بارش میں آئے گا، یہ اتنی زندگی گزارے گا، اس میں یہ کرے گا. یہ مجھے پتہ ہے، یعنی رب کو پتہ ہے تو رب لکھوا رہے ہیں. یہ نہیں کہ رب خدا نہ خاصہ کروا رہے ہیں، وہ فری ول دے کے مجھے انہوں نے بھیجا ہے. اسی لیے دیکھیں اکاؤنٹیبلٹی اس چیز کی ہوتی ہے جس میں اختیار ہوتا ہے. اگر اختیار نہ ہو تو آپ اکاؤنٹیبل نہیں ہوتے، آپ سے سوال نہیں پوچھا جا سکتا. اگر میں آپ کو کسی مشین میں فٹ کر دوں جس کا ریموٹ کنٹرول میرے پاس ہے، اور آپ کی موومنٹس میں کر رہا ہوں، تو سوال مجھ سے ہوگا کہ میں نے آپ کی دیوار پہ ٹکر کیوں کروائی. آپ سے نہیں ہوگا، آپ تو کہیں گے میں تو کنٹرول تھا. اکاؤنٹیبلٹی کے اسٹینڈرڈز ہی ختم ہو جاتے ہیں، اکاؤنٹیبلٹی زیرو ہو جاتی ہے اگر کوئی لکھی ہوئی چیز فورس کروا رہا ہے آپ سے. ایسا نہیں ہے، آپ جو کر رہے ہیں وہ لکھا اس لیے پہلے سے گیا کیونکہ پہلے سے جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ آپ کیا کریں گے. اور اس میں جو دعا کے تقدیر بدلنے کے چینجز ہیں، یہ سب کچھ بھی لکھے ہوئے ہوتے ہیں. وہ اس وقت ذریعہ وہ بنتا ہے، ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ دعا قبول ہو گئی تو یہ ہو گیا. وہ پہلے سے لکھا تھا کہ فلاں دعا ہوگی تو وہ قبول ہوگی تو پھر یہ ہوگا. یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ پہلے سے جانتا ہے. ویسے وہ دعا تقدیر بدلتی ہے، یہ جی تقدیر بدلتی ہے، مقدر نہیں بدلتی. مقدر وہ ہے جو لکھا جا چکا ہے. اچھا. تقدیر وہ ہے جو آپ کے عمل میں ہے. اچھا، یہ پھر ایک الگ سبجیکٹ ہے، اس کو بھی میں نوٹ کر لیتا ہوں. اچھا، بہت سارے سوالات یہ آڈینس کے لیے میں دیکھتا ہوں کہ آپ کامنٹ سیکشن میں وہ سوالات پوچھ رہے ہوتے ہیں جو کہ ہم نے پریویس پوڈ کاسٹ میں بڑے ہی ڈیٹیل ڈسکس کیے ہیں. تو آپ سے گزارش یہ ہے کہ اچھا بعض لوگوں نے ابھی ریسنٹلی جوائن کیا ہے ہمارے پوڈ کاسٹ کے ویکلی سیشن کو، تو آپ کو میں کلیئر کر دیتا ہوں. خواب سے متعلق 2 یا 3 پوڈ کاسٹ میرے خیال میں ہم نے ڈیٹیل کر دی ہیں کہ خواب آتے ہیں، یاد نہیں رہتے، یاد رہ جاتے ہیں، کس خواب کا کیا. خوابوں کے مفہوم کے اوپر تو خیر تعبیر پہ تو اس طرح سے بات نہیں کی. اچھا، دوسرا یہ واضح کر دوں، بہت سارے لوگ دیکھتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ فلاں شخص دیکھا، فلاں چیز دیکھی، تو تعبیر سے ریلیٹڈ کسی کوشچن کو ہم ایڈریس نہیں کر سکتے. جتنے بھی آپ کوشچن پوچھتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ میں بار بار پوچھ رہا ہوں اور ایڈریس نہیں ہو رہا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پریویس پوڈ کاسٹ میں ایڈریس ہو چکا ہے. آپ پچھلے پوڈ کاسٹ دیکھیں اور آپ کو وہ جواب مل جائے گا، خاص طور پہ خواب، عالم ارواح اور ان چیزوں سے متعلق. اچھا سر، اب جو نیکسٹ کوشچن ہے کہ وہ بڑا مشکل بلکہ سینسیٹیو کوشچن ہے کہ ایک شخص کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ مطلب یہ عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ سننے میں کہ انسان پہ اللہ تعالیٰ اتنا بوجھ ڈالتا ہے جتنی اس کی حیثیت ہے، اس کی حیثیت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا جاتا. تو یہ انہوں نے بڑا ڈینجرسلی لکھا ہے کہ اگر تو سوسائڈ کی نوبت آ گئی ہے، تو وزن جو ہے وہ زیادہ ہو گیا اور نہیں اٹھایا جا رہا، تو پھر یہ کیا ہے؟ کیونکہ وزن تو بڑھ گیا، اب نہیں برداشت ہو رہا اور لوگ پھر سوسائڈ اٹیمپٹس کر بھی جاتے ہیں.
تو اس کا مطلب ہے کہ اس سے تو وہ وزن برداشت نہیں ہوا اس کے کاندھوں پہ. جو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے اوپر اس کی استطاعت سے زیادہ بوجھ اللہ تعالیٰ نہیں ڈالتا. ٹھیک ہے. اب استطاعت کو سمجھنے کی ضرورت ہے یہاں پہ کہ استطاعت ہے کیا اور بوجھ کسے کہتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے. اب میری استطاعت ٹیسٹ کب ہوگی؟ میری استطاعت کا میں نے اگر لیٹ سے اپنی ویٹ لفٹنگ کیپیسٹی چیک کرنی ہے تو کیسے چیک کروں گا؟ پہلے میں ایک سرٹن اماؤنٹ آف ویٹ اٹھاؤں گا, دیکھوں گا میں اٹھا سکتا ہوں, پھر اس میں ویٹ ایڈ کروں گا, پھر ویٹ ایڈ کرتے 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 ایک نوبت آئے گی کہ میں وہ ویٹ اس سے زیادہ نہیں اٹھا سکوں. ٹھیک ہے. تو میں نے ٹیسٹ پہ گزاری تو مجھے پتہ چلی کہ میری استطاعت کتنی ہے. صحیح. پھر باڈی بلڈنگ یا ویٹ لفٹنگ کرنے والے اس چیز سے واقف ہیں, ویسے تو سبھی واقف ہیں ذی شعور لوگ, کہ یہ استطاعت بڑھتی ہے جب آپ ویٹ لفٹنگ اپنی ہیبٹ کا حصہ بنا لیتے ہیں. صحیح. آپ جم جاتے ہیں تو آپ پہلے شاید 30-40 کلو سے ویٹ لفٹنگ شروع کرتے ہیں. صحیح. اور 3-4 ماہ 5 ماہ کے اندر اندر آپ 100 کلو وزن بھی اٹھا لیتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ بوجھ اٹھانے کی استطاعت بھی بڑھ سکتی ہے اور بڑھتی ہے. اب پوائنٹ یہ ہے کہ وہ استطاعت کیسے بڑھتی ہے اور بوجھ کسے کہا جاتا ہے. اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی اگزامپل دوں گا تاکہ لوگ سمجھ لیں کہ ایک حکمران کے اوپر, کسی بھی ریاست کے حکمران کے اوپر صرف اپنا اور اپنی فیملی کا بوجھ نہیں ہوتا. ایک حکمران پوری ریاست کے ایک ایک باشندے کا اور پھر انٹرنیشنل ریاستی امور کا بوجھ لے کے ایک حکمران ایک سیٹ پہ بیٹھ جاتا ہے. اب آپ مجھے ایک بات بتائیں, اس نے کیسے اتنا بوجھ اٹھایا جبکہ وہ بھی ایک عام انسان ہے اور وہ سوسائڈ کرنے والا بھی ایک عام انسان تھا؟ ہاں جی. کیونکہ اس نے اپنی استطاعت اسٹیبلش کی ہے, تب وہ پوری ریاست کا بوجھ لے کے امیر بنا ہوا ہے, حکمران بنا ہوا ہے. اور جیسے ہم نے پہلے پوڈ کاسٹ میں آپ سے ڈسکس کیا کہ اگر روٹی بھی چوری ہوئی بھوک پہ تو ذمہ دار حکمران ہے, امیر ہے. صحیح. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر کوئی روٹی چوری کر رہا ہے اور تو اس کو روٹی پہنچانا حکمران کا فرض بنتا تھا. حکمران, میں اسٹیٹ بھی نہیں کہہ رہا, میں خلیفہ کی بات کرتا ہوں یا امیر کی بات کرتا ہوں, اس کا. تو جس نے خودکشی کر لی اپنے حالات کے پیش نظر, تو اس کا بھی سوال کس سے ہو رہا ہے؟ حکمران سے ہو رہا ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ جو استطاعت اسٹیبلش کر کے بیٹھا ہوا ہے, یہ 20-20, 22-22, 25-25 کروڑ لوگوں کی خودکشیوں کا بوجھ بھی اس نے اٹھایا اور یہ سکون سے سو رہا ہے. اس نے تو خودکشی نہیں کی. وہ ایک شخص جو اپنے یا اپنے گھر والوں سے منسلک کسی معاملات میں بوجھ اٹھانے سے قاصر ہوا تو اس نے توکل کا دامن چھوڑ دیا. تو اس سے کیا چیز آئیڈینٹیفائی ہو رہی ہے کہ اس شخص کا توکل دیکھیں جو 25-30 کروڑ, میں پاکستان کی ایگزامپل لے رہا ہوں, اس سے بھی زیادہ پاپولیٹڈ لوگوں کے حکمران پائے جاتے ہیں ریاستوں کے. 25-30 کروڑ لوگوں کا حکمران مثال کے طور پہ کتنا بوجھ, کتنے لوگوں کی ذمہ داریوں کا بوجھ لے کے توکل اللہ پہ بیٹھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی سبب بنائیں گے اور یہ میں معاملہ کر لوں گا. ورنہ اس کا کیا اختیار ہے کہ وہ 25 کروڑ لوگوں کی زندگی اور موت کا ضامن بن کے بیٹھا ہوا. اور وہ ایک شخص جس پہ 4-5 فیملی ممبرس کا بوجھ تھا, اس نے توکل کا دامن چھوڑا. میں یہ نہیں کہتا کہ حالات ایسے نہیں ہوتے, کہ میں خدا نخواستہ اس کو یہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ وہ کیا بوجھ تھا اور یہ تھا. ہر شخص کو اپنا بوجھ سب سے بھاری لگتا ہے ویسے بھی, اپنی ذمہ داریوں کا بوجھ. لیکن اس نے کیا, اس نے اپنی استطاعت کو ٹیسٹ کرنے کے لیے اپنی استطاعت اسٹیبلش نہیں کی جس پہ بوجھ رکھا جا سکتا ہے. جیسے کہ میں حکمران کی مثال دے رہا ہوں, وہ 22 کروڑ لوگوں کا بوجھ اٹھانے کو تیار کیسے ہو گیا ہے؟ وہ بھی اتنا ہی انسان ہے جتنا انسان دوسرا ہے. اس نے ریفلیکٹ نہیں کیا کہ دنیا میں اس کے ارد گرد کتنے لوگوں کا بوجھ اٹھا لیتے ہیں اور وہ گیو اپ نہیں کرتے, وہ ہمت نہیں ہارتے, وہ اللہ پہ توکل کرتے ہیں اور اپنے
ابیلٹیز پہ کانفیڈنس لے کے آتے ہیں. ٹف ٹائمز تو ہر شخص نے دیکھنے ہیں. اگر وہ ٹف ٹائمز کے پیش نظر خودکشی کر رہا ہے تو ایک ہی اس کا جواب ہے کہ اس نے توکل کا دامن چھوڑ دیا اور اس نے اپنی استطاعت نرش نہیں کی. اگر وہ کسی وجہ سے ذہنی توازن کھو گیا اور اس نے ایسی حرکت کی ہے, وہ ایسی مشکلات سے دوچار ہوا کہ اس کا توازن ہی برقرار نہیں رہا, یا کسی کو شاکنگ نیوز آتی ہے اور وہ اس شاک ویو میں کچھ کر گزرتا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی ایکسٹرنل چیز نے اس کے انٹرنل سسٹم کو شیک کیا ہے, شیٹر کیا ہے. انٹرنل سسٹم اتنا طاقتور ہے, اگر اتنا اسٹیبلشڈ ہے کہ وہ حکمران بن کے بوجھ اٹھا رہا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ استطاعت ہمارے کنٹرول میں ہے, بوجھ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے. استطاعت ہم نے اسٹیبلش کرنی ہے. اللہ تعالیٰ کے وعدے کو یقین کریں. میرا پتہ کیا موٹیو رہتا ہے ساری عمر, ساری زندگی میں نے کیا چیز اپنا مقصد بنائی ہے جب بھی ایسے کوشچن آئے, کہ میرے عقیدے کی آیت تو نہیں کہیں چیلنج ہو گئی. میں جس عقیدے کو مانتا ہوں میری کوئی حدیث تو نہیں چیلنج کر دی کسی نے. میں اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے اپنی علمی استطاعت بڑھانی شروع کر دیتا ہوں. تو استطاعت جو ہے میری, جب میرے عقیدے کے کسی شک کو کوئی چیلنج کرتا ہے تو مجھے میری استطاعت ٹیسٹ ہو جاتی ہے, اور اس وقت مجھے کیا پتہ چلتا ہے کہ میں نے اپنی استطاعت بڑھانی ہے, میں نے یہ علمی استطاعت بڑھانی ہے, تو مجھ پہ پھر کوئی بھی بوجھ آ جائے میں اٹھا لوں گا. صحیح. یعنی یہ میں ذاتی طور پہ نہیں کہہ رہا, کوئی بھی شخص. اسی طرح آپ جب اس سچویشن میں آتے ہیں, ہم سب اللہ تعالیٰ سب کو مشکلات سے گزارتے ہیں, سب خوش نصیبوں کو مشکلات سے گزارتے ہیں, کیونکہ مشکلات اللہ تعالیٰ کا وہ تحفہ ہے جس میں ہمیں اللہ تعالیٰ یاد بھی یاد آتے ہیں, ہم اللہ تعالیٰ سے رجوع بھی زیادہ کرتے ہیں, ہمیں اپنی عاجزی بھی فیل ہوتی ہے, ہماری وہ جو انا اور فیک ہم اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں, وہ غرور ٹوٹ جاتا ہے, تکبر ٹوٹ جاتا ہے, سر جھک جاتا ہے اللہ کے سامنے, اور ہم رستے اختیار کرتے ہیں, ہم اس تدبیر کرتے ہیں, ہم ادھر سے نکلنے کے لیے اپنا ذہن استعمال کرتے ہیں, اپنی طاقت کو بڑھاتے ہیں, اور اپنا اللہ پہ توکل بڑھا کے ہم اللہ سے رجوع کر کے اٹھتے ہیں. اس لیے میں مشکلات کو اچھا سمجھتا ہوں. لیکن ہوتا کیا ہے, میرے ان لوگوں سے خاص ریکویسٹ ہے جو مختلف حالات سے گزرتے ہیں, اس وقت یہ مت سمجھیں کہ آپ کا استطاعت سے زیادہ بوجھ ہو گیا. آپ یہ سمجھیں کہ یہ وقت آ گیا اپنی استطاعت ری اسٹیبلش کرنے کا. جیسے ویٹ لفٹ کرتے ہوئے 70 کلو پہ اگر میری بس ہو گئی ہے تو میں کہوں گا کہ اب نیکسٹ ٹائم میں ایسے ہی اٹھاؤں گا. صحیح. اسی طرح علمی استطاعت ہو یا معاشی استطاعت ہو یا کسی ذمہ داری کی استطاعت ہو, اگر حکمران اتنے لوگوں کی ذمہ داری اٹھا سکتا ہے اور وہ بھی انسان ہے, تو میں اپنی استطاعت بڑھا کے اپنے, وہ میرے والد صاحب کا خوبصورت شعر یاد آ گیا مجھے, 100 ڈھنگ نمٹنے کے میں ایجاد کروں گا, 100 ڈھنگ نمٹنے کے میں ایجاد کروں گا, میں تو نہ تیرے قہر کی فریاد کروں گا. یہ عرض و گزارش تو غلامانہ ادا ہے, یہ عرض و گزارش تو غلامانہ ادا ہے, میں ہونٹ ہلاؤں گا تو ارشاد کروں گا. واہ. یعنی there are times when you have to become powerful and say کہ کوئی پرابلم میرے سے بڑی نہیں اللہ نے بنائی. اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا خلیفہ بنایا تو مجھے تمام چیزیں, اور جہاں مجھے لگے گا کہ میرے اختیار سے باہر ہو گئی بات, وہاں اللہ تعالیٰ نے ڈیوائن ہیلپ بھی رکھی ہوئی ہے, رجوع کرنے کی دیر. صحیح. یہ دریا بھائی ایک اور سوال ہے کہ نفس کی پیدائش کب ہوتی ہے, مطلب انسان کی پیدائش کے ساتھ. اچھا. جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں کہ جب میں انسان کو اتارتا ہوں تو ساتھ اس کے شیطان اتارتا ہوں, اس کا نفس اتارتا ہوں. دیکھیں نفس کا ہم نے ڈسکشن کر لی ہوئی ہے کہ نفس وہ آگ ہے, آگ سے بنی ہوئی چیز ہے جو ہماری باڈی کو شیپ دینے میں ہیلپ دیتی ہے. تو جیسے جیسے باڈی شیپ کرے گی وہ اس کو لاک کرے گی. جیسے گیلے مٹی کے برتن کو آگ کی بھٹی میں ڈال کے شیپ دی جاتی ہے, اسی طرح انسان گیلا مٹی کا برتن ہے. تو یہ نفس جو ہے یہ ایک انتہائی خوبصورت چیز ہے, یہ ایک انرجی ہے, یہ طاقت ہے. اس طاقت کو چینلائز کرنا ہے, ہارنس کرنا ہے, اپنے کنٹرول میں لانا ہے. دین
اس چیز پہ زور دیتا ہے کہ اپنے نفس کو اپنے تابع کر لو تو بس. وہ آقا علیہ السلام سے کس نے پوچھا جنت کتنے فاصلے پہ ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا 2 قدم. پہلا قدم نفس پہ رکھو تو دوسرا قدم جنت میں ہوتا. مطلب کہ اتنا ضروری عمل ہے یہ جنت پکی کرنے کا بھی. جو جنت کا طالب ہے اس کے لیے سب سے آسان کام یہ ہے. یہ ایک خوبصورت انرجی ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا گفٹ ہے نفس. تو یہ جو نفس کی طاقت ہے, نفس کی جو انرجی ہے, اسپرچولیٹی میں, بدھزم میں, اچھا چھوڑیں, مارشل آرٹس میں, یہ میں آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاتا ہوں. مارشل آرٹس اسپرچول طاقت کا نام ہے. اس کی ساری ٹریننگ جو ہے وہ اسپرچولزم کی ٹریننگ ہے, آپ کے اسپرٹ کی طاقت ہے. اور میں آپ کو بتاؤں یہ جو چائنیز فلموں میں یا کنگ فو کی موویز میں یہ جو اڑتے ہوئے بندے دکھاتے ہیں, وہ لات ماری وہ کہاں چلا گیا, یہ پریکٹیکلی ہوتا تھا جب یہ لوگ, ان کے گریٹس, ان کے بڑے لوگ یہ اس آرٹ کو, یہ ریلیجس آرٹ تھی ان کی کنگ فو. صحیح. یہ ایک کوئی ایروبکس یا ایکسرسائز نہیں ہے, یہ ان کا ریلیجس آرٹ ہے. یہ بدھزم کی بیسک جو ٹریننگ ہے وہ اسپرچولیٹی کی ٹریننگ ہے, اسپرٹ کی ٹریننگ ہے, نفس کی ٹریننگ ہے. اور یہ نفس کی طاقت سے واقعی بغیر آپ کو چھوئے آپ کو کتنے کتنے فٹ دور پھینک سکتے ہیں, یا ایک طلسم جنریٹ کر سکتے ہیں. یہ جتنی موویز بنتی ہیں ہم لوگ پتہ نہیں کیوں سمجھتے ہیں کہ یہ ساری فکشن بیسڈ موویز ہوتی ہیں. یہ فکشن بیسڈ موویز نہیں ہے. ان میں کتنی ہی چیزیں ہیں جو وہ ہڈن آرٹ کی صورت میں ابھی بھی لے کے چل رہے ہیں, اس کو پبلک نہیں کرتے. یہ اسپرچولیٹی کی طاقت ہے. یہ جو ہمارا اس وقت بر صغیر میں مزاروں کا کلچر ہے, سلسلے ہیں, یہ سارے اسپرچولیٹی کے اوپر ہیں. یہ نفس کو کنٹرول کرنے کی, نفس کو تابع کرنے کے, نفس کی طاقت کے ہیں. یہ روحانیت نہیں ہے. روحانیت اور چیز ہے, تصوف اور چیز ہے. یہ جو سلسلے ہیں یہ نفس کی طاقت کو استعمال کرنے کی چیز. اسی لیے تو یہ ان کی جو کاپیز ہیں اور جو 2 نمبر ریچولز ہیں, جو عامل ہیں, یہ جتنے عامل ہیں جادوگر ہیں, یہ بھی نفس کو یوز کرتے ہیں. یہ جو کہتے ہیں نا موکلات کے ذریعے ہم نے یہ کیا, یہ موکلات نفس ہوتے ہیں. یہ موکلات جن ہوتے ہیں. یہ جن ہے ہمارے ارد گرد جو نفس ہے, یہ وہ آگ کا بنا ہوا جن ہے. انہی موکلات کے تھرو یہ ڈیٹا ایکسس کر کے یا لوگوں کو انفلٹریٹ کر کے لوگوں کو ڈیمیج کرتے ہیں, جو 2 نمبر نیگیٹو سائیڈ آف عامل ہے. ان میں ایک پازیٹیو سائیڈ بھی ہوتی ہے. کتنے ہی پیر بزرگوں کے پاس لوگ جا کے ان کالے جادو کا توڑ جب لیتے ہیں تو وہ آگے سے کیا کرتے ہیں, یہ لوگ جینوین پیروں کی بات کر رہا ہوں, وہ جینوین پیر کالے جادو کا حل بھی نفس کی طاقت سے, اپنے موکلات کی طاقت سے حل کرتے ہیں. نفس اتنی اسٹرانگ پاورفل اینٹی اللہ تعالیٰ نے عنایت کی ہے. ہم نے نفس کو کیا ہوا بدنام. ہم نے نفس کو کہہ دیا سارے برے کام یہ کراتا ہے, شیطان کے انفلوئنس میں. ظاہر ہے شیطان بھی آگ کا بنا ہوا ہے, نفس بھی آگ, اس کا انفلوئنس ہے اس کے اوپر. اس کا آپ کے اوپر انفلوئنس نہیں ہے, میرے اوپر انفلوئنس نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس کا روح پہ انفلوئنس نہیں ہے, ہماری عقل و شعور پہ بھی انفلوئنس نہیں ہے. کوئی بھی باشعور شخص شیطان کے بہکاوے میں نہیں آتا. جب وہ شعور کو چھوڑ کے کنٹرول نفس کو دیتا ہے تو ہم اس کے شیطان کے چیلے بن کے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں جو شیطان کروا رہا ہوتا ہے. یہ اتنا سمپل سی سائنس ہے, لیکن اس کو ایکسپلین کرنے میں بڑی سیر حاصل بحث درکار ہے. اچھا, بہت سارے لوگ جو ہے وہ سوالات کر رہے ہوتے ہیں. اب وہ پورا پوڈ کاسٹ ہے. یہ ایک اور سوال, اچھا یہ کوشچن مجھے سمجھ نہیں آیا ویسے, لیکن چلیں ہم لے لیتے ہیں. مجھے انٹرسٹنگ لگا تھا کہ کیا کوئی ایک شخص جو ہے وہ ایک ہی وقت میں 2 مختلف جگہوں پہ موجود ہو سکتا ہے. یہ ویسے مجھے کوشچن ہی نہیں سمجھ آیا, لیکن کیونکہ یہ انٹرسٹنگ تھا تو میں نے کہا لے لوں. یہ تھیوریٹیکلی تو ویری مچ پاسبل ہے. اچھا جی, تھیوریٹیکلی یہ اب تو سائنس بھی ماننا شروع ہو گیا کہ تھیوریٹیکلی یہ پاسبل ہے. یعنی پہلے صرف مذاہب یا میتھولوجیز میں یہ گفتگو ہوتی تھی, صحیح. اب سائنس تک مانتی ہے. جو آئنسٹائن نے کہا تھا اسپوکی بیہیویئر, وہ اسپوکی بیہیویئر کس کو کہا تھا کہ ایک الیکٹران ایک وقت میں 2 جگہ کیسے پایا جاتا ہے.
اور یہ تک ہے وہ سائنس کی گفتگو ہو جائے گی بڑی تفصیلی سی, اور لوگ جو ہیں وہ اس کو ریسرچ کر لیں. اچھا ہے, تھیوریٹیکلی سائنس اس چیز کو مانتی ہے کہ ٹائم ٹریول ایگزسٹ کرتا ہے. اب ٹائم ٹریول کا مطلب ہی یہ ہے کہ میں آج جہاں پہ ہوں اور سن 1500 میں چلا گیا میں, اور وہاں جا کے میں نے کچھ وٹنس کر لیا جتنے بھی دیر کے لیے, تو میں ایک وقت میں 2 جگہ پایا گیا ہوں اور 2 ایراز میں پایا گیا ہوں. یا میں فیوچر میں ٹائم ٹریول کرتا ہوں تو میں 2 ایراز میں ایگزسٹ کر رہا ہوں. وہ اس ٹائم مشین میں بھی میری باڈی نظر آ رہی ہے اور میں کہیں اور بھی پایا گیا ہوں. اس کے اوپر بے تحاشا موویز جو بنتی ہیں وہ سائنس کی لاجک کو ڈیفائی نہیں کرتی, وہ صرف وہ پریکٹیکلی مووی میں کر کے دکھا دیتے ہیں جو سائنس ابھی تک پریکٹیکلی کر نہیں پا رہی. اور میں ٹو بی آنیسٹ میرا ماننا یہ ہے کہ سائنس یہ کر پا رہی ہے, یہ صرف کچھ لمیٹڈ لوگوں کے ہاتھ میں ہے ابھی. اچھا, یہ میں اس چیز کو مانتا ہوں کہ کچھ لمیٹڈ لوگ ابھی بھی ٹائم ٹریول کر رہے ہیں. وہ جو لوگ یہ کر رہے ہیں وہ اعلیٰ سطح کے اسٹیٹ کے کوئی بہت ہی لمیٹڈ خاص لوگ ہیں جو بڑے لیول پہ ان گیمز کو کھیل رہے ہیں اپنے ایگزسٹنس کو چلانے کے لیے. انسان کو یہ پتہ چلنا شروع ہو گیا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ انسان اپنی ہی ایجادات کی اور اپنی ٹیکنالوجی کی وجہ سے دنیا کو تباہ کر دے گا. انسان یہ چیز سمجھ گیا, چاہے وہ نیوکلیئر وارفیئر ہو, صحیح, چاہے وہ اور ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹس ہوں جس سے ڈسٹرکشن کے ہم آلات پیدا کیے جا رہے ہیں, اور ڈسٹرکشن انیویٹیبل ہے, وہ ہوگی. تو جو ایک طبقہ ہوتا ہے, یہ پتہ نہیں اب آپ کی آڈینس اس چیز کو کیسے سمجھے گی, اس پوری دنیا میں ہر وقت انسان اپنی جو ٹاپ موسٹ لیئر ہے انسانوں کی, وہ تمام کی تمام سٹیٹس میں وہ ٹاپ موسٹ لیئرز کی آپس میں جنگ ہو رہی ہوتی ہے. شہید میرے آپ جیسے عام لوگ بارڈر پہ ہو رہے ہوتے ہیں, ان کی جو جنگ ہے وہ اس لیول پہ چل رہی ہے کہ کون مین کائنڈ کے اس ڈسٹرکشن سے پہلے دوسرے پلانٹس پہ جا کے اپنی کوئی اسپیسیز کو وہاں پہنچائے, یا وقت سے پہلے وہ ایسے حل نکال لے کہ جب دنیا تباہ ہو جائے تو ان کی سرٹن جماعت ایگزسٹ کرتی رہے جو آگے پاپولیٹ کر سکے باقی پلانٹس پہ انسان کو. یہ ڈیلی بیسس پہ گفتگو ہوتی ہے ان کی, وہ یہ مینز جنریٹ کر رہے ہیں. ہم ایک چھوٹے سے کنویں میں قید مینڈک ہیں جو اسی میں کھیلے جا رہے ہیں. ہم نکلیں باہر تو دیکھیں دنیا 50 اور 100 سال آگے کی پلاننگ کر کے کس لیول پہ یہ پریکٹیکل چیزیں کرتی ہے جس میں ٹائم ٹریول بھی شامل ہے. میں یہ ذاتی طور پہ لوگوں کو کہوں گا کہ وہ ریسرچ کر کے دیکھیں کہ دریاب ہاشمی نے یہ جو بات کی ہے یہ پریکٹیکلی ڈسکس ہوتی ہے, پریکٹس ہوتی ہے, کن حلقوں میں ہوتی ہے جو ایلیٹ موسٹ حلقے ہیں ڈیموگرافک لینڈسکیپ پہ, جن کو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے دماغ میں عنایت کیا, انہوں نے استعمال بھی سب سے زیادہ کیا ہے, ان کے پاس ریسورسز بھی سب سے زیادہ ہیں اپنی سوچ کو عمل میں لانے کی. ہم لوگ وہ لوگ ہیں جو ان کے کنزیومر ہیں چھوٹے سے, جو ان کے پروڈکٹس خرید کے ان کو امیر کیے جا رہے ہیں. ہم تو ان کے پونز آف دا گیم ہیں. صحیح. اور وہ کھیل رہے ہیں اتنی خوبصورتی سے کہ ہم مرے جا رہے ہیں, ان کو امیر کیے جا رہے ہیں, ان کو پیسے بھی پہنچائے جا رہے ہیں, طاقت بھی, اور وہ پتہ نہیں 100 سال آگے کی پلاننگ کر کے اپنے ہی کلونز تک بنا چکے ہیں کہ اپنے آپ کو امورٹل کرنے پہ لگے ہوئے ہیں. اور ہم جو ہیں وہ ابھی یہ گفتگو کر رہے ہیں کہ نفس آگ کا بنا ہوا ہے یا اس کے ساتھ کرنا کیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں ہم تو آپ کے نفس والی تھیوریز جو ہیں قرآن پاک سے پڑھ چکے ہیں, بائبل سے پڑھ چکے ہیں, ہم اس پہ کس ایڈوانس لیول پہ ترقی کر چکے ہیں, اور ہمیں یہ دین سمجھ ہی نہیں آ رہے. کتنی افسوس کی بات ہے. جی بالکل. اچھا دریاب بھائی, اب یہ ایک اور کوشچن ہے بڑا انٹرسٹنگ سا, اس کو اب مختصر کر کے آپ بتا دیں. پتہ نہیں یہ سوالات آ جاتے ہیں, میں اتنے کیوریس کوشچن ہے کہ مجھے لگتا ہے ان کا کوئی جواب نہیں ہوگا, لیکن وہ اتنا کیا مسئلہ, ہاں تو اس میں تجسس ہوتا ہے. سوال یہ ہے کہ روح کا کیا مذہب ہوتا ہے؟ روح کا کیا مذہب ہوتا ہے؟ ہاں, روح جب تک دنیا میں نہیں آئی تھی, ٹھیک ہے, تو کسی جگہ پہ موجود تھی جس کو ہم عالم ارواح کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اب سائنس کی کتابوں میں تو اس سوال کا جواب نہیں ہے, اس سوال کا جواب صرف دین کی کتابوں میں موجود ہے, مذہب کی کتابوں میں. ٹھیک ہے. اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سورہ الاعراف کی 172 آیت ہے 172
اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ جب میں نے تمام ارواح کو اکٹھا کیا تو ان سے ایک وعدہ لیا، ان سے کہا، وہ آیت ایسے ہے، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو قالوا بلا، سب نے کہا ہاں۔ تو یہاں سے مجھے اس سوال کا جواب مل گیا تھا جب مجھے زندگی میں پہلی دفعہ سوچا کہ روح کا کیا مذہب ہوتا ہے۔ تو تمام کی تمام ارواح نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنا خالق مان لیا تھا، تو وہ مواحد تھیں۔ روح کا مذہب ہے کہ وہ مواحد تھی، وہ ایک خدا کو مانتی تھیں، اور ایک خدا کو ماننے والا مذہب اس وقت، اگر تو مذہب تو انسانوں کی پریکٹس ہے، وہ جو دین ہے وہ قرآن پاک جس ڈیفینیشن میں کہتا ہے تو وہ تمام کی تمام ارواح کو مومن کہتا ہے کہ جب دنیا میں آ کے ہم لوگ کنڈیشن کر دیتے ہیں اپنے بچوں کو غلط طرف، یا ہمارے بچے غلط طرف چلے جاتے ہیں، یا جس گھر میں پیدا ہوئے ہیں اس گھر کا دین، لیکن قرآن یہ ٹیسٹیفائی کرتا ہے کہ تمام ارواح نے اللہ تعالیٰ کو اپنا خالق مانا تھا ادھر آنے سے پہلے۔ اچھا، ایک اور سوال ہے، اس کو اب آپ کوئکلی آنسر کر دیں۔ سوال یہ ہے کہ انسان کو، ویسے تو مفہوم یہ ہے کوشچن کا ان کا کہ انسان دنیا میں آیا ہے تو ہم بینگ مسلم ہمارا اس بات پہ ایمان ہے کہ ہم نے لوٹ کے جانا ہے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے، اور اس کے ساتھ جو ہمارے پاس قرآن کریم ہے اس میں ضابطہ حیات موجود ہے سارا۔ لیکن اس کے آگے جا کے وہ پوچھ رہے ہیں کہ اگر دنیا میں کسی شخص نے جاننا ہے کہ میں آیا ہوں اور میرا کیا مقصد ہے، تو اسے کیسے پتہ لگ سکتا ہے کہ جیسے کوئی شخص ہے اس نے ڈاکٹر بننا تھا، کسی کی خدمت کرنی تھی، کسی نے کوئی پیغام پہنچانا تھا، تو لوگوں کی ڈیوٹی اسائن ہے، تو کوئی ڈھونڈ سکتا ہے کہ اسے پتہ لگ جائے کہ میری ڈیوٹی کیا ہے یہاں پہ؟ یہ میری زندگی کا سب سے ضروری سوال ہے جو آپ نے پوچھا ہے۔ صحیح۔ میں نے ابھی تک اپنی زندگی میں اپنے آپ سے لاکھوں سوال کیے ہوں گے، سب سے جو ضروری سوال تھا وہ یہ تھا، اور اس سوال کا جواب مجھے تب ملا تھا جب میں نے اس چیز کو آئیڈینٹیفائی کیا کہ میں اگر دنیا کی اس تھوڑی سی زندگی میں اتنا شعور رکھ رہا ہوں کہ مجھے پتہ ہے کہ میں کوئی عام انسان نہیں ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے ہر طرح سے اس انوائرمنٹ میں رکھا ہے کہ مجھے سوچنے کی گفتگو، سوچنے کا معیار دیا ہے کہ میں اس پوری دنیا کی ذمہ داری لے کے اس دنیا میں آیا ہوں، اس پوری کائنات کی ذمہ داری لے کے اس دنیا میں آیا ہوں۔ یہ میرا شعور کہتا ہے کہ میں نے کوئی ہلکا وعدہ نہیں کیا ہوگا اللہ تعالیٰ سے جب اللہ تعالیٰ سے کمٹ کیا کہ میں اس دنیا میں آ رہا ہوں۔ صحیح۔ اب مسئلہ کہاں آتا ہے یاسر بھائی کہ وہ مقصد کیا تھا؟ میں تو وہ وعدہ بھول جاتا ہوں، میں تو اربا میں کیا وہ وعدہ بھول چکا ہوں، تو میری زندگی کی کشمکش شروع ہو گئی۔ میں نے ڈھونڈنا شروع کیا اس سوال کا جواب، اور تمام کی تمام کتب جو مجھے سمجھ میں آتی ہیں میں نے وہ پڑھنی شروع کی، یا ان پرسنالٹیز کو پڑھنا شروع کیا، ان احادیث کو پڑھنا شروع کیا، روایات کو پڑھنا شروع کیا، لوگوں کی فلاسفیز پڑھنی شروع کی، فلاسفرز کو، شاعر کو، سب کو پڑھا، باشعور شعراء کو۔ تو مجھے ایک بات پتہ چلی کہ مولا علی نے کہا تھا علیہ السلام نے کہ تم سے تمہارے شعور کے مطابق سوال ہوگا۔ اچھا، یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے۔ تو مجھے یہ پتہ چلا کہ میرے شعور کے مطابق اگر میں اپنے آپ کو سامنے بٹھا لوں تو میں بڑے سخت سوال پوچھوں گا اپنے آپ سے۔ میں اگر اپنے آپ کو ٹیسٹ کرنے کے لیے کہ میرے شعور کا سوال کتنا سخت ہو سکتا ہے، تو میرے پاس ان سوالوں کے جواب نہیں ہے۔ تو میں نے پھر کیا کیا کہ اپنے شعور کے مطابق اپنے پرپس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے 3 کنڈیشن سیٹ کی کہ ان 3 انڈیکیٹرز کے اوپر میں نے اپنے شعور سے ایک پرپس کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے اور اپنی زندگی کا مقصد بنا کے اپنی زندگی اس کے اوپر ڈیووٹ کرنی ہے۔ ان میں جو پہلی کنڈیشن ہے وہ ہماری گرے لاؤنج کے اوپر ہماری کچھ ویڈیو کی سیریز بھی ہیں، اس میں کافی تفصیل سے میں نے اس کو ڈسکس کیا ہے، لیکن اس کی جو پہلی کنڈیشن ہے وہ ہے کہ the purpose has to be larger than life۔
یعنی زندگی کا مقصد اتنا بڑا ہو جائے کہ اس کے سامنے زندگی ادنا سی حیثیت رکھتی ہو. یعنی میرے مقصد کے رستے میں موت بھی آ جائے بلکہ واجب ہو کہ موت آئے. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ میں اگزامپل کے لیے جان کے ایسی اگزامپل دیتا ہوں جو ریلیٹیبل ہو. جیسے جناح رحمۃ اللہ علیہ کہ یہ 100 سال پہلے کی بات ہے. جناح رحمۃ اللہ علیہ 1876 میں وہ پیدا ہوئے, تو 1977 میں پیدا ہو گیا. اقبال کے 100 سال کے بعد 1877 میں اقبال پیدا ہو رہے. تو میں نے کہا 100 سال پہلے کے ہوں. جناح کے لائف سٹائل سوٹڈ بوٹڈ, سگار اسموکنگ, سنوکر کھیل رہے ہیں, بار ایٹ لا یو کے سے کر رہے ہیں, ماڈرن اپنے دور کے ماڈرن آدمی, ماڈرن سوچ کے آدمی. تو میں ریلیٹ کر سکتا ہوں. میرا لائف سٹائل جو ہے وہ ان کے ساتھ ریلیٹیبل بھی ہے. لیکن انہوں نے اپنی زندگی میں اپنے آپ کو مجاہد ثابت کیسے کیا کہ انہوں نے اپنا پرپس جو تھا ایک آزاد ریاست والا وہ اتنا بڑا کر لیا, اپنی زندگی کا اتنا بڑا مقصد آئیڈینٹیفائی کیا کہ جو ان کے پاس ڈاکٹر آتے تھے اور وہ ان کی طبیعت دیکھ کے جاتے تھے, اور جب نیوز کے لوگ ان کو پوچھتے تھے کہ آپ جناح صاحب کی کنڈیشن کیسی ہے, تو ڈاکٹر کہتے تھے کہ بس وہ جانے والے. تو جناح نے ڈاکٹر کا آنا ہی بند کر دیا. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ ان کو پتہ ہے یہ مرض جو ان کو لاحق ہے یہ فیٹل ہے, اس سے ان کی موت واقع ہو جائے گی. لیکن ان کو پتہ تھا کہ ان کی زندگی ان کے لیے ویلیو نہیں رکھ رہی ہے. اب وہ مقصد اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ یہ ڈاکٹر نہ آئے گا, نہ بتائے گا, نہ کسی کو پتہ چلے گا کہ یہ اتنے بیمار ہیں اور اتنے جلدی مرنے والے ہیں. تو انہوں نے ڈاکٹر کا آنا بند کر دیا. اور یہ ریکارڈڈ اسٹیٹمنٹ ہے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی کہ if we were to know that Jinnah is to die in 48 we would have delayed the independence. بالکل. اور جناح کو بھی پتا تھا کہ if they find out that I am dying soon they would not give us the independence. تو ہوا کیا؟ مقصد زندگی سے بڑا ہو گیا اور انہوں نے وہ موت قبول کی. یہ اس لیے واجب رکھا ہوا ہے میں نے اپنی کنڈیشن میں کہ اس رستے میں موت نہیں ہے تو وہ مقصد نہیں ہے, وہ پرپز آف لائف نہیں ہے. وہ مائل سٹون ہو سکتا ہے ٹورڈز دا پرپز, دیٹ از ناٹ دی اٹ موسٹ پرپز آف لائف جس کے لیے آپ دنیا میں وعدہ کر کے اللہ تعالیٰ سے اتریں, کیونکہ وہ شعور کی انتہا تھی. یہ بھی شعور کی انتہا پہ یہ آپ نے سوچنا ہے. یہ پہلی کنڈیشن. دوسری کنڈیشن یہ کہ مقصد جب آپ آئیڈینٹیفائی کریں تو اس کو قرآن و سنت کے حاشیے سے باہر نہیں جانے دیں. صحیح. اگر ایک طرف قرآن حکیم کا حاشیہ ہے تو دوسری طرف سیرت طیبہ کا حاشیہ. کیوں؟ سچی بات ہے آپ کو, سیف ہے. I would not want to risk anything beyond these two. ہو سکتا ہے کوئی بہت خوبصورت مقاصد لوگوں نے رکھے, لیکن جو پیکیجنگ سب سے خوبصورت ہم نے پچھلے پوڈ کاسٹ میں بھی ڈسکس کیا ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اسوہ حسنہ ہے. ان سے نسبت جوڑنی ہے ہم نے. تو قرآن و سنت کی روشنی میں اپنا مقصد بنا لے. اور اس پہ بھی جناح کی لائف فٹ آتی ہے, جناح کا مقصد فٹ آتا ہے, کیونکہ وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان اور ایسا ریاست کو لے کے آ رہے تھے جس کا 2 قومی نظریہ, اسلام پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, اور یہ یہاں پہ مسلمانوں کی زندگی پریکٹس ہونی تھی. اس لیے وہ قرآن و سنت کے حاشیے میں آ گئے. صحیح. اور تیسری کنڈیشن آخری کہ وہ پرپس جو ہے وہ سیلف لیس ہو, اس میں آپ کی ذات کو کوئی نفع نہ پہنچتا ہو, آپ کے کسی بھی حوالے سے, مٹیریل یا ریاکاری کے حوالے سے کہ کوئی آپ کا نام بن جائے گا, یہ ٹھیک ہے, وہ اتنا کلین ہو کہ اس میں آپ کا کوئی فائدہ نہ ہو. اور جناح کی لائف کا مقصد اس پہ بھی فٹ آ جاتا ہے, کیونکہ پاکستان کا اگر کسی کو فائدہ نہیں ہوا نا پورے اس ابھی تک, تو وہ جناح اور ان کی فیملی کو نہیں ہوا, باقی سب کو انہوں نے فائدہ پہنچایا جو یہاں رہتے رہے ہیں یا جو آئے ہیں یا جو پاکستان کا غیر ضروری فائدہ بھی اٹھاتے ہیں انڈائریکٹلی ادر نیشنز, ادر کنٹریز. جناح نے اپنے سیلف لیسنس کی انتہا کی, وہاں پہ موت قبول کی اور قرآن و سنت کے حاشیے میں رہتے ہوئے کی. سو آئی وڈ سے جو سب سن رہے ہیں کہ اپنا پرپس آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے آپ یہ 3 کنڈیشنز ٹرائی کریں. صحیح. انشاءاللہ آپ کو ان 3 کنڈیشن میں اپنا پرپس مل جائے گا, لیکن تینوں کو اسٹرکٹلی اپلائی کرنا ہے. اگر مقصد کے رستے میں موت نہیں آ رہی تو وہ مقصد نہیں ہے, قرآن و سنت کے حاشیے سے باہر ہے تو وہ مقصد نہیں ہے, اس میں سیلف لیسنس نہیں ہے, کوئی سیلفش اسپیکٹ آ گیا تو وہ مقصد نہیں ہے. کیونکہ شعور کی انتہا اس قسم کے سیلفش چیزوں کو جگہ نہیں دیتی. شعور کی انتہا قرآن و سنت سے بھی باہر نہیں جاتی, اور شعور کی انتہا میں الارم کلاک, طبعی موت سے مرنے سے پہلے کا ایگزٹ جو ہے وہ سب سے فائنسٹ ایگزٹ ہے. تو میں تو پرپز آف لائف کے اوپر یہ گفتگو کروں.